شیس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حتیٰ کہ پچھلے زمانے کے بہت پیچیدہ مسئلے تھے جو لا ینحل جس کو کہتے ہیں، مطلب حل نہیں ہونے والے. 550 سال تک یہودی اور عیسائی جنگ کرتے تھے. کس بات پہ پتہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی پر چڑھا دیا. یہ آج بھی مشہور ہے کہ وہ سولی پر چڑھ گئے. سنیے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق. عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ناپاک ارادہ بنا کر یہودیوں نے ایک ٹیم تیار کی، اور جس دن وہ اپنے گھر پر موجود تھے اس وقت سارے لوگوں نے گھر کا گھیراؤ کیا اور ایک شخص کو اندر بھیجا کہ جا کے دیکھ کر کیا ہو عیسیٰ ابن مریم ہے یا نہیں. تو عیسیٰ ابن مریم کو دیکھنے کے لیے ایک یہودی اندر آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ یہ ہے کہ اللہ نے اس آئے ہوئے شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا. آسمانوں پر اٹھا لیا اور وہ شخص گھر کے اندر تھا. کافی دیر تک وہ باہر نہیں آیا. تو یہودیوں نے دیکھا کہ کہاں چلا گیا ہے، ابھی تک جو معائنہ کرنے گیا تھا آیا نہیں. تو اس لوگوں نے سوچا کہ کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے، تو سب گھس گئے اندر گھر میں اور دیکھا کہ بیٹھے ہوئے ہیں عیسیٰ ابن مریم. اٹھایا، پکڑ کر کے لے آئے باہر. عیسیٰ ابن مریم نہیں تھے، ان کا ہی شخص تھا جس کو اللہ نے وہ شکل دے دی تھی. اس کو لا کر کے پھانسی پر چڑھا دیا، سولی پر چڑھا دیا. دیکھا نہیں، کچھ نہیں. اس کے بعد پھر فکر میں مبتلا ہو گئے، ہمارا آدمی کہاں گیا ہے جو اندر دیکھنے گیا تھا. تو اصل بات یہ تھی کہ اس کے دھڑ کا نچلا حصہ اس کا اصلی والا ہی حصہ نظر آ رہا تھا جو شخص اندر گیا تھا. تو کچھ یہودیوں نے کہا یہ تو ہمارا ہی آدمی ہے. تو لوگوں نے پھر اختلاف یہ کیا کہ اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو عیسیٰ ابن مریم کہاں گئے، وہ کہاں چلے گئے. تو بعض نے کہا یہ دیکھو اوپر کی شکل تو عیسیٰ ابن مریم کی دکھتی ہے. اس شک کی زندگی میں ان کے 550 سال گزر گئے. 550 سال یہودی یہ کہتے تھے، عیسائی یہ کہتے تھے، یہودی یہ کہتے تھے، عیسائی یہ کہتے تھے. ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی ذات آئی تو محمد الرسول اللہ کی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پھر آپ نے کیا فرمایا؟ قرآن کی آیت اتری، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. اللہ نے فرمایا نہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا ہے نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شباہت، ان کی شکل دوسرے کو دے دی تھی. اور اللہ نے وَلَكِنْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے. یہ عقدہ حل کسی نے کیا ہے تو میرے مصطفیٰ نے. دنیا بھر کے عیسائیوں کو بھی احسان ماننا چاہیے قرآن کا جو ایسی گتھی ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر کوئی نبی آیا نہیں جو بتا سکے. کون بتائے گا کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس مسئلے کو رسول اللہ نے بیان فرمایا اور سارے صحابہ نے اس پر کبھی چوں چرا کیا، سب نے من و عن تسلیم کیا. بہت سارے عیسائیت سے ایمان لائے ہوئے بھی، یہودیت سے ایمان لائے ہوئے بھی صحابہ موجود ہیں. سبوں نے میرے آقا کی بات پر، فرمان پر یقین کر لیا. آج اس بات کی ضرورت ہے. اب میں تصدیق کے بعد جو دوسرا سٹیپ آتا ہے اس سے میں کہتا ہوں یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ نے مان لیا کہ میرے نبی حق پر ہیں، میرے نبی کا ہر فرمان حق ہے، اللہ کے رسول جو فرما دیں وہ 100% ساری چیزیں سچ ہیں. مان لینے کا مطلب بھی نہیں ہے. ایمان تو مان لینے کا مطلب ہو گیا، لیکن اس کے بعد اسلام کا سٹیپ بھی تو ہے. مان تو لیا، اب کر کے بھی تو دکھاؤ. مانا ہے تم نے دل سے اور اس کے بعد اب عمل کر کے دکھاؤ. یہ دو حصے ہیں، ایمان ہے اور اسلام ہے. ہو سکتا ہے میں آپ کو بلیم نہیں کرتا کہ آپ مومن نہیں ہیں، ہو سکتا ہے ایمان والے ہیں، سب کے دلوں میں یقین 100% موجود ہے. اور اگر وہ یقین ہے تو پھر ظاہر کیوں نہیں ہے، دکھتا کیوں نہیں ہے؟ کچھ وہ ہیں جن کا اسلام دکھتا بہت ہے، کوئی نماز چھوڑتے نہیں، کوئی نماز ان کی نہیں چھوٹتی ہے، تہجد بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، دکھ تو بہت رہا ہے، لیکن دل کی بات اگر دیکھی جائے تو حضور کی محبت ہی نہیں ہے. تو یہاں ایمان ہی نہیں، اسلام دکھ رہا ہے. اور کچھ وہ ہیں جن کا ایمان تو ہے دل کے اندر، میرے نبی کی محبت بھی ہے، لیکن عمل نہیں دکھتا، اسلام پر نہیں آتے. جب یہ دونوں چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں تو تمہارا دین مکمل ہے، ورنہ میرے عزیزوں اسی میں رہ جائیں گے.
اب میں ایمان آنے کے بعد جو سٹیپ ہے نوجوانوں، اس کی ذمہ داری آج کے دور میں ہے تمہارے ساتھ. آج کے دور میں تمہیں عمل کے میدان میں وہ دکھانا ہوگا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ حرام ہے تو تمہاری زبان پر جھوٹ تو نہ ہے. دنیا نے تمہیں جھوٹا کیوں کہہ دیا؟ کچھ لوگ زبان کھولیں تو جھوٹ بولیں، گالی گلوچ. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فاسق کی علامت ہے، یہ فسق ہے. اور ہر بات پر گالی دینے والا بات کرنے پر اس کا نور ایمان ختم ہونے لگتا ہے، اس کا نور ایمان مرجھانے لگتا ہے. تو یہ زبان کے ذریعے سے تو تمہیں ثابت کرنا ہوگا ایمان ہے تو میری زبان بھی صاف ہے. اور تمہارا ایمان تمہاری آنکھوں سے بھی نظر آئے گا. جب چلو تو تمہاری آنکھیں اگر نیچی ہیں، تم بے حیائی کو نہیں دیکھتے، تم انجان عورتوں کی عزتوں کو تار تار نہیں کرتے، تو تمہارا ایمان تمہیں عمل کرا رہا ہے، تمہارا ایمان تمہیں عمل بھی کرا رہا ہے. اسی لیے اقبال کی اس بات پر میں گفتگو ختم کرتا ہوں. اقبال نے کیا کہا، بہت اچھی بات ہے. خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل. خرد کس کو کہتے ہیں؟ دماغ کو یا دل کی بات سمجھ لیں. خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو اور ایمان تمہارے دل میں ہے، لیکن نہ نظروں سے نظر آ رہا ہے نہ ہاتھوں پاؤں سے نظر آ رہا ہے. دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور اسی لیے اقبال کی یہ بات بھی، یہ تیرے مراقبے. آپ نے کیا کہا ہے؟ جیسے مراقبے میں بیٹھا ہے، ذکر کی مجلس میں ہے، محفلیں ہیں، سرور ہے. یہ تیرے مراقبے، یہ تیری محفلیں، یہ سرور کی محفلیں جو تیری تنہائی کی نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ڈریمز بڑے کرنے کا 4 سٹیپ فارمولا. چاہے نماز پڑھ رہے ہو، صفوں میں کھڑے ہو، اور باہر اگر چپل چوری کر رہا ہے تو کون سی نماز پڑھ کے آیا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمہیں ہر بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. تو یہ مسجد کے باہر ہی نہیں روک پائی تمہاری نماز. وجہ کیا ہے؟ کہ تم یہاں پر اس کو کمبائن نہیں کر رہے ہو. دل سے مانتے ہو اللہ ایک ہے، اس کی باتوں کو امپلیمنٹ کرنا یہ دوسرا تمہارا دوسرا حصہ ہے، اس پر تم کھرے نہیں اتر پا رہے. جیسے کہ آج مسئلہ یہ نہیں ہے میرے عزیزو الیکشن میں جیت لینے کا. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. بہت سارے لوگ بڑی محنتوں سے الیکشن جیتتے ہیں، اور الیکشن جیتنے کے بعد نیتا جی سب سے پہلے کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ اوتھ لیتے ہیں، شپت لیتے ہیں سب کے سامنے، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. جس کی بھی انہیں اوتھ لینی ہے. یہ کمال کی بات نہیں، وہ تو ہر نیتا کر لے گا، لیکن اس اوتھ کی لاج 5 سال رکھ پاتا ہے؟ نہیں. یہ کمال کی بات ہے. وہ جو اس نے حلف اٹھایا، وہ جو قسم اٹھایا، اس کی لاج رکھتا ہے. جو کہا ہے وہ 5 سال کر کے دکھاتا ہے، تب تو پھر اس نے اپنی قسم کی لاج رکھی. یہ بلا تشبیہ بلا تمثیل لا الہ الا اللہ کہہ دیا. تو تم اس کلمے کی لاج رکھتے ہو اپنی زندگی میں یا نہیں؟ یہ کمال کی بات ہے. کلمہ تو 70,000 بار پڑھے ہوئے لوگ ہیں، لاکھ بار پڑھے ہوئے لوگ ہیں، لیکن صرف پڑھ لینے سے تو تمہاری زندگی بھی وہی ہے جو جھوٹے لوگ اوتھ لے کر کے چلے جاتے ہیں، باقی تو ان کو کوئی مطلب نہیں. نہیں میرے عزیزو، ایمان والا جو ہے، آپ یہ بھی مت سمجھیں آپ مسلمان مسجد میں ہیں، ابھی سارے مسلمانوں کی شکل دکھ رہی ہے. بازار میں آپ مسلمان نہیں ہیں، دکان میں آپ مسلمان نہیں ہیں، گھر میں آپ مسلمان نہیں ہیں، شادیوں میں آپ مسلمان نہیں ہیں. مسلمان 24 گھنٹے مسلمان ہے، ایمان اس کے ساتھ مسلسل ہے. ایک بات مجھے یاد آتی ہے، ایک پلین میں سفر کے دوران ایک آسٹریلین سرو کرتے ہوئے اس کو شراب دیا. ظاہر سی بات ہے انٹرنیشنل فلائٹس میں یہ عام سی بات ہے، نارمل سمجھا جاتا ہے. اس نے سرو کیا تو جواب میں اس نوجوان نے انکار یوں نہیں کیا کہ مجھے نہیں چاہیے، بلکہ اس سے یوں کہا آئی ایم اے مسلم. یہ کئی لوگوں کو چبھ جاتی ہے بات. اس نے نہیں کہا میں شراب نہیں پیتا مجھے نہیں چاہیے، اس نے جواب میں کہا آئی ایم اے مسلم. اسے پتا چلنا چاہیے شراب اور اسلام اپوزٹ چیز ہے، مجھے ہی نہیں دوبارہ کسی اور کو بھی نہیں دینا. اس نے کہا
اب اس ایئر ہوسٹس نے تڑ کے کہنا شروع کیا کہ یہ کیا بات ہوئی، تم مسلمان ہو، نہیں پینا ہے نہیں پیو، تم یہ کہتے ہو مسلمان ہے، ارے اس میں ہوتا کیا ہے، 8-9 گھنٹے کی فلائٹ ہے، ریلیکس کر سکتا ہے آدمی، دوسرے بھی تو ہے اس فلائٹ میں بیٹھے ہوئے، وہ تو پی رہے ہیں، تم نے یہ جواب کیوں دیا؟ اس نے بے تکلفی میں بات کرتے ہوئے ایئر ہوسٹس نے کہا، حالانکہ اس کو آرگیو کرنے کا حق نہیں تھا، ایسی ہی اس نے بات کی۔ تو سنو میرے عزیزو، اس نوجوان نے کہا ٹھیک ہے تم کہتی ہو یہ مجھے پینا چاہیے، تو تم پہلے پائلٹ کو پلاؤ، پائلٹ کو پلا کر کے آؤ۔ تو اس نے کہا پیتا ہوگا جب لینڈ ہو جائے گی، جب وہ اپنے اسٹیشن پر ہوگا، ابھی تو وہ ڈیوٹی پہ ہے، آن ڈیوٹی ڈرنک الاؤڈ نہیں ہے۔ اس نوجوان نے کہا میں مسلمان 24 گھنٹے ڈیوٹی پر ہوں، میں اپنی لائف کے ہر حصے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہوں،